کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی. تو چونکہ وہاں مسجد اقصی اب موجود ہے، وہ مسجد اقصی، تو اس نسبت سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت میں جو مسجد اقصی آئی ہے یہ مسجد ہے جو وہاں مسجد اقصی کہلاتی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو وہاں مسلمانوں کی مسجد تو ایک طرف رہا، یہ یہودیوں کی سجدہ گاہ بھی وہاں کوئی موجود نہیں تھی، ان کا ہیکل موجود نہیں تھا، ان کی عبادت گاہ موجود نہیں تھی، ان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی. تاریخ کے ان قوائف کی روح سے عزیزان من، اس آیہ جلیلہ میں مسجد اقصی سے، اور یہ مسجد اقصی جو بیت المقدس میں ہے وہ مراد لینا صحیح نہیں ہو سکتی. غیر مسلم مورخین نے اور مستشرقین تو ان کے ہاں کے بہت تحقیقات کرتے ہیں، اور یہ تو وہ چیز ہے جس میں کچھ زیادہ کاوش کی ضرورت بھی نہیں ہے. ان کی تاریخیں جو ہیں یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، خود آپ کی، اس میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ سن 70 میں یہ سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا تھا. حضور کے زمانے میں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک میں کھنڈرات تھے. اس مسجد اور وہ قبہ جو بنا ہوا ہے ان کے اوپر وہ تعمیر کی تختی لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر سن 72 ہجری لکھا ہوا ہے، کندہ ہے. عجیب بات ہے، اگرچہ بعد میں وہاں کچھ حصے اس کے بوسیدہ ہو گئے تھے یا کسی حادثے سے کچھ حصہ مسمار ہو گیا تھا، تو ہارون رشید کے زمانے میں اس نے مرمت کرائی تھی ان کی. لیکن یہ اتفاق کہیے یا کوئی صاحب ہوا کاریگروں کا، مرمت کی انہوں نے اچھی خاصی، لیکن وہ جو تعمیر کی تختی تھی پہلی اوریجنل 72 والی وہ ویسی کی ویسی رہی، وہ اب بھی ویسی کی ویسی ہے وہاں. میں خود تو نہیں گیا کہ میں اپنا چشمدید یہ کہوں، لیکن یہ تو وہ چیز ہے کہ جس پہ ہزاروں لوگ ہر سال وہاں سے ہو کے آتے ہیں سر. اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، بڑی تفاصیل سے ان علاقوں کی متعلق تو بہت کچھ سیاحتوں میں لکھا گیا ہے نا، یہ موجود ہے. تو وہ مسجد تو مراد نہیں ہو سکتی کہ وہاں مسجد ہی نہیں تھی حضور کے زمانے میں، وہاں ہیکل بھی نہیں تھا، وہاں یہودیوں کی عبادت گاہ بھی کوئی نہیں تھی. تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ جلیلہ میں پھر یہ جو چیز ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے، مکے سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے. آج جب میں پھر نہیں، وہ تو بنی اسرائیل کی سورہ اسراء تو بہت پہلے درس میں آ چکی ہوئی ہے. وہاں یہ آگے یہ ہے کہ وہاں جا کے ہم پھر اپنی وہ بلند ترین عظیم ترین نشانیاں دکھائیں جن کے لیے یہ پہلے تیاریاں ہو رہی تھیں مکے کے اندر. اور آگے یہ ہے اس قسم کی نشانیاں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے ہجرت کرنے کے بعد سینا کی وادیوں میں اور فلسطین کے علاقوں میں دکھائی گئیں. اس قسم کی بے دست و پا، ذلیل و خوار، مظلوم و مقہور قوم بنی اسرائیل کو مملکت کا مالک بنایا گیا، تمکن عطا کیا گیا، اور پھر یہ ہزاروں سال تک کہیے. اور جو ہے شوکت سلیمانی اور ہیکل داؤدی جو ہے وہ تو دنیا کی تاریخ کے اندر بے نظیر ہے. وہ چیز عطا ہوئی، ان چیزوں کو خدا نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے. یہ دکھایا جیسا ہم نے موسیٰ کو
ایسا کچھ دکھانے کے لیے ہم اپنے بندے کو مکے سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے. کہاں لے گئے؟ میں درمیان میں اپنی میں کی بات نہیں کرتا، واقعہ عرض کرتا ہوں. مدتوں تک اس کے اوپر میں تحقیق کرتا رہا، کاوش کرتا رہا. میں نے یہ بات لکھی کہ یہ آیت یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے متعلق ہے، جو حضور نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی راتوں رات. سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ مسجد اقصی یہاں کیسے آ گیا. میں نے بھی لکھا اور مجھے خوشی ہوئی اس کے بعد ایک بہت بڑے علامہ، اور عجیب بات کہ وہ بہت بڑے اہل حدیث تھے، علامہ عنایت اللہ عصری وزیر آبادی گجرات میں جو رہتے، 2-3 سال ہوئے ان کا انتقال ہوا ہے. میں نے بہت پہلے یہ چیز لکھی تھی، انہوں نے لکھا تو وہ بہت خوش ہوئے تھے. یاد رکھیے وہ بہت بڑے اہل حدیثوں کے امام تھے. انہوں نے احادیث کی روح سے یہ ثابت کیا کہ جو میں نے لکھا ہے وہ صحیح ہے، یہ آیت ہجرت سے متعلق ہے. اور وہ لائے ان چیزوں کو. پھر کہا یہ جو اقصی ہے، قصوہ ہے، دور کی بات جسے آپ کہتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ مکے سے مدینے کا اس دور میں اب بھی وہ فاصلہ کچھ کم نہیں، قریباً 300 میل کا فاصلہ. تو وہ تو اقصی تھا، بہت دور. وہ اتنا دور کہ جس اونٹ یا اونٹنی پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت میں سفر فرمایا تھا، اس کا نام ہی قصوہ ہے. اقصی کی طرف لے جانے والی اونٹنی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینے میں مساجد موجود تھی، وہاں نماز پڑھی جاتی تھی، وہاں جمعہ پڑھایا اور پڑھا جاتا تھا. جس مقام پر حضور نے پہلے مسجد قباء میں جا کے فروکش حضور ہوئے ہیں عارضی طور پر، وہاں نماز ہوتی تھی، وہاں اجتماع ہوتا تھا مسلمانوں کا. جہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے یہاں بھی نماز ہوتی تھی. انہیں مساجد کہا جاتا تھا. تو اب یہ مساجد تو موجود ہیں اور یہ مقام اقصی بھی موجود ہے، بہت دور. اور یہ سبحان اللہ جی، جو سبحانہ کا لفظ قرآن میں آتا ہے وہ تو کوئی بڑی عظیم چیز ہوتی ہے، جس کو بیان کرنے سے پہلے یہ آتا ہے کہ وہ ہے جس کو یہ قدرت بھی حاصل ہے. یہ معنی ہوتے ہیں اس کے کہ مکے جیسی زندگی بسر کرنے والے، مکے کے اندر پتھر پڑ رہے ہیں، گالیاں پڑ رہی ہیں، جان کے لاگو وہ ہو رہے ہیں، بلند آواز سے کوئی کلمہ زبان پہ نہیں آنے دیتے. ان حالات میں ساتھی پہلے ہجرت میں حبش کی طرف چلے گئے ہیں، حضور طائف کی طرف تشریف لے گئے ہیں، تو وہاں انہوں نے پتھر مارے حضور پہ. وہاں ان حالات میں اور دعویٰ پہلے دن سے حضور کا یہ اور خدا کا وعدہ کہ بہت بڑا تمکن حاصل ہوگا، اس دین کو مملکت حاصل ہوگی. یستخلف الذین، استخلاف فی الارض حاصل ہوگا ایمان اور عمل صالحہ کے نتیجے میں رسول اور تمہارے ساتھیوں کو، محمد رسول اللہ والذین معہ کو. یہ وعدے، یہ دعوی ہو رہے تھے. مکے کی زندگی اس قسم کی تھی. تو یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ ہے نا وہ آیات کبریٰ، کہ اب ان آیات کبریٰ کو دکھانے کے لیے ضروری ہو گیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ساتھیوں کے ساتھ مصر سے ہجرت کی تھی سینا کی طرف،
قرآن میں یہ اگلی آیت کا اگلا حصہ یہ ہے، اسی طرح سے اس مقام سے ہجرت کی جائے گی ایک ایسے مقام کی طرف دور، اور وہاں ہی اس کو وہ مسجد کہنا۔ میں کہتا ہوں یہ تو عجیب بات ہے کہ وہاں مساجد موجود بھی تھیں، نہ بھی ہوتی میں کہہ رہا ہوں تو جہاں جا کے مسجد کے معنی اس قسم کی عمارت ہی نہیں ہے، وہ سینٹر ہے، وہ مرکز ہے جہاں سے خدا کی حاکمیت کی آواز بلند ہونی ہے، وہاں جہاں خدا کے اس نظام اور اس قانون نے نافذ ہونا ہے، جس مقام سے بھی ہو، خواہ عمارت وہاں نہ بھی ہو، وہ مسجد ہے جہاں ہم اس کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ حضور نے جو فرمایا تھا، اور حضور کی اس قسم کی احادیث تو موتیوں کی طرح چمکتی ہیں کہ میری امت کے لیے پورا قرہ ارض مسجد ہے۔ جہاں بھی کوئی ایک عبد مومن ہے اور وہ خدا کے قانون کے سامنے سر جھکاتا ہے، وہ مسجد ہے اسلام کی روح سے، عمارت وہاں ہو یا نہ ہو۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات مسجد حرام سے دور کی جگہ جہاں مسجد ہے بھی اور جسے اب مسجد بننا ہے، وہاں لے گئی چاہ کے وہ نشانیاں جو ابھی تک زیر نقاب تھیں، جو ابھی تک چھپی ہوئی تھیں، وہ حقیقت منتظر جو تھی وہ لباس مجاز میں نظر آ جائے، لے گیا وہ عبد اپنے کو وہاں راتوں رات۔ اور اگلی بات سنیے عزیزان ایمان، ہماری تاریخوں کے اندر خود مدینے کا ایک نام مسجد اقصی ہے، اس کے بعد اور کچھ کہنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں۔ میں نے جب یہ لکھا تھا کہ اس سے مراد ہجرت ہے اور مدینہ ہے، مجھے اعتراف ہے اس چیز کا کہ یہ بات اس وقت میرے علم میں نہیں تھی کہ خود مدینے کے مختلف نام ہیں، مدینے کے احتراماً نام رکھے ہوئے ہیں، تبرکاً نام رکھے ہوئے ہیں، تعظیماً نام رکھے، ان میں مدینے کا ایک نام خود مسجد اقصی مدینے کا نام ہے، ہماری تاریخوں میں موجود ہے۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ چیز جو اس وقت تک میرے علم میں نہیں آئی تھی، یہ بات کی بات ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے قرآن کی کاوش اور تاریخ سے میں جس نتیجے پہ پہنچا تھا اس کی تائید تاریخ کر رہی ہے، اس کی تائید پھر یہ احادیث اور روایات کر رہی ہیں کہ مدینے کے اندر یہ مساجد موجود تھیں، وہاں نماز ہوتی تھی، وہاں خطبے ہوتے تھے، اور یہ چیز کہ خود اسی جہت سے مدینے کا نام مسجد اقصی ہے۔ تو یہ آیت جو ہے جس سے دلیل لائی جاتی ہے کہ حضور مکہ سے اس طرح، جس طرح سے ابھی میں نے یہ پڑھ کے سنائی ہے تفصیل آپ کو مودودی مرحوم کی زبان میں، کہ اس طرح سے آپ وہاں براق پہ تشریف لے گئے، وہاں اس طرح سے نماز ہوئی، یہ سارا وہ مسجد اقصی تھی ہی نہیں۔ وہاں اس آیہ جلیلہ میں جو مسجد اقصی ہے یہ وہاں کی کسی عبادت گاہ کو کہا ہی نہیں گیا، وہاں یہ ان کی عبادت گاہ تھی ہی نہیں۔ اس کی تو حالت جو میں نے عرض کی ہے، کھنڈرات، اور کھنڈرات بھی اس قسم کے عیسائیوں کے تسلط میں، یہودیوں کو جانے تک کی اجازت نہیں، وہاں یہ ان مقامات کے کھنڈرات پہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے، صاف کیا حضرت عمر نے جا کے۔ مسجد وہاں بنی سن 72 ہجری میں، اور یہ چیز جو تھی کہ یہاں مساجد بھی تھیں اور خود مدینے کا ایک نام مسجد اقصی بھی ہے، یہ ہمارے یہاں موجود ہے۔ اب اس کی روشنی میں وہ آیت صاف ہو گئی، بڑی قوتوں کا مالک ہے وہ، مکے جیسی زندگی میں کہ جہاں مفتوح، مغلوب، مقہور، ہر قسم کی شدائد اور مصائب اور تکالیف برداشت کرنے کی بات، رہنے تک کا ٹھکانہ نہیں، گھر بار نہیں، سب کچھ ہی نہ ہوا، ان حالات میں سے ایک اپنے بندے کو وہ نکالتا ہے، اور وہ راتوں رات نکالتا ہے اس کو بھی۔
لے جاتا ہے اس مقام کے اوپر بہت دور کہ جس نے مرکز بننا تھا قوانین خدا، جس نے سجدہ گاہ بننا تھا اس کے بعد نظام خدا بندی کا، جہاں مساجد موجود تھیں، اور اس اعتبار سے جس شہر کا ایک نام مسجد اقصی تھا۔ مکے سے چلو تو وہ شہر ہی ایک آتا ہے، اس کے بعد تو یہ مدینہ۔ اب بھی وہاں عرب کے اندر، اس علاقے کے اندر، حالانکہ یہ بڑا متمدن اور بڑا دارالحکومت اور اس کا مقامات ہیں، وہاں شہر اب بھی وہی دو تین ہی ہیں، اور نامور شہر تو اس زمانے کے اندر سمجھیے یہ دو ہی تھے، مکہ اور مدینہ۔ اور مدینہ جو تھا مکے سے اتنی دور واقع ہوا تھا، وہ تو اقصی تھا ہی۔ قرآن نے سورہ انفال میں جہاں جنگ بدر کا ذکر آیا ہے، وہاں یہ اس مقام کو، بدر کے مقام کو مکے سے اقصی خود کہا ہے، دور۔ تو عزیزان من، ان حقائق اور قواعد کی روح سے یہ جو پہلا حصہ بتایا جاتا ہے معراج کا، مکے سے بیت المقدس جا کر، یہ چیز جو ہے، ان حقائق کی روشنی میں وہ ان چیزوں کے اوپر، ان کے روشنی میں وہ اس پہ پورا نہیں اتر رہا۔ مسجد اقصی سے مراد مدینہ طیبہ ہی مراد ہے حقیقت میں، اور یہ آیہ جلیلہ ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ یہ ہیں جو میں نے عرض کیا ہے کہ قوائف اور حقائق کی روشنی میں جس نتیجے کے اوپر ہم پہنچتے ہیں،